بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں فرمایا، ہر قسم کی تعریف و توصیف کے لائق وہ ذات مقدس ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اندھیری رات کے بعد سحر کا اجالا پیدا کیا، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ سے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ بے شک وہ چیز جو کہ انسان کے بطور وسیلہ کام آئے گی ایمان ہے۔ راہ خدا میں جہاد کرنا کلمہ اخلاص ہے۔ کلمہ اخلاق فطرت ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا، اس لیے کہ زکوٰۃ فریضہ دینی ہے، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا اس لیے کہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے، اور بیت اللہ کا حج کرنا اس لیے کہ یہ فقیری کو دور کرنے والا اور گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور صلہ رحمی کرنا اس لیے کہ یہ مال میں زیادتی اور عمر میں برکت کرنے والا ہے، اور آپس میں محبت کا ذریعہ ہے، اور چھپ کر صدقہ دینا کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، اور بھلے کام کرنا یہ برے طریقوں پر مرنے سے بچاتا ہے اور خوفناک چیزوں کے حملے سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے زبان تر رکھو، یہ بہترین مشغلہ ہے، اور اس چیز کی رغبت کرو جس کا متعین سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ عام وعدوں سے سچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، اس لیے کہ سنت محمدیہ کا اتباع دوسرے انبیاء کے سنتوں سے افضل ہے۔ ریاکاری شرک میں سے ہے اور اخلاص عمل ایمان میں سے ہے۔ کھیل کی مجلسیں قرآن کو بلا دیتی ہیں، اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور وہ گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ عورتوں کے پاس بیٹھنا دلوں میں شک پیدا کرتا ہے، اور ایسے شخص کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں۔ عورتوں کے پاس بیٹھنا شیطان کے جال میں پھنسنا ہے۔ اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرو، اللہ پاک صداقت شعاروں کے ساتھ ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ سن لو، سچائی ایسے ٹیلے پر ہے جو نجات دینے والا اور کرامت دینے والا ہے، اور جھوٹ ایسے ٹیلے پر ہے جو تباہ ہلاک کرنے والا ہے۔ حق کہا کرو، اس سے معرفت پیدا ہوگی۔ حق پر عمل کرو، تم اہل حق میں سے ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں کی امانتیں ادا کرو جن کے تم امین ہو۔ صلہ رحمی کرو جو تم سے قطع تعلق کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے احسان کرو جو تم کو محروم کرتے ہیں۔ جب تم وعدہ کیا کرو اسے وفا کیا کرو، اور جب تم فیصلہ کیا کرو تو انصاف کیا کرو۔ باپ دادوں کے کارناموں پر فخر نہ کیا کرو، کسی کو برے لقب سے ہرگز نہ پکارو۔ آپس میں ہنسی مذاق نہ کرو اور باہم عداوت نہ رکھو۔ ضعیف، مظلوم، مقروض اور مسافر کی امداد کیا کرو، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں ان کی اعانت کرو۔ بیواؤں اور یتیموں پر رحم کرو، اور ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اور سلام کرنے والے کو اس جیسا یا اس سے اچھا جواب دو۔ بھلے اور تقویٰ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کے مددگار نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک
اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ مہمان کا اکرام کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مریضوں کی عیادت کرو، جنازے کو کندھا دو، اور تم اللہ کے بندے اور بھائی بھائی ہو جاؤ۔ بے شک دنیا نے رخ پھیر لیا ہے اور رخصت ہونے کی اطلاع دے دی ہے، اور بے شک آخرت نے سایہ ڈال دیا ہے اور اطلاع کے لیے جھانکا ہے، اور بے شک آج کے دن عمل کرنا ہے اور کل قیامت کے دن جزا پانا ہے، اور بے شک جنت کی طرف سبقت کرنی ہے اور جہنم سے بھاگنا ہے۔ اور سن لو تم اب مہلت کے زمانے میں ہو، اس کے پیچھے موت ہے جس کا جلدی ذائقہ چکھنا ہے۔ جس نے اپنے عمل کو اس مہلت کے زمانے میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے قبل خالص کر لیا، اس کا کام اچھا ہو گیا اور اسے کامیابی کی امید ہو گئی، اور جس نے اس میں کوتاہی کی اس کا عمل خسارے میں پڑ گیا اور اسے کامیابی کی امید نہیں رہی۔ رغبت اور ڈر دونوں حالتوں میں عمل کرو۔ اگر تمہیں تمہاری مرغوب چیزیں حاصل ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے ساتھ اللہ کے خوف کو بھی شامل کر لو۔ اگر تم پر خوف و وحشت کی چیزیں نازل ہوں تو اللہ کا ذکر کرو اور اس کے ساتھ اللہ کی رغبت کو جمع کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اپنے بندوں کو بہترین اجر کی خوشخبری دی ہے، اور جس نے شکر کیا اللہ نے اس کے لیے نعمتوں میں اضافہ کیا۔ اور میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کا طالب سو رہا ہے، یعنی اس کے لیے نیک اعمال کر کے اسے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے جہنم کی آگ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی، جس کو اس سے بھاگنا تھا وہ سو رہا ہے، یعنی برے اعمال کر کے اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس آدمی کو حق نفع نہیں دے گا اس کو باطل ضرور نقصان دے گا، اور جس کے لیے ہدایت کارگر نہ ہوگی اسے گمراہی اپنی طرف کھینچ لے گی، اور جس کو یقین نفع نہ دے گا شک اس کو نقصان پہنچا کر رہے گا۔ بے شک تم لوگوں کو کوچ کا حکم مل چکا ہے، تمہیں راستے کے لیے توشہ مہیا کرنے کی تلقین کر دی گئی۔ سن لو زیادہ خوف کی چیز جس کا میں تم پر خوف کرتا ہوں، دو باتیں ہیں: لمبی لمبی امیدیں باندھنا اور خواہشات کا اتباع۔ امیدوں کا طویل کرنا آخرت کو بلا دیتا ہے، اور خواہشات کا اتباع حق سے دور کر دیتا ہے۔ سن لو دنیا نے منہ موڑ کر قصد سفر کر لیا ہے اور آخرت کی منزلیں قریب آ رہی ہیں۔